إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له۔ خداوند عالم کسی قوم و ملت کی تقدیر اور ان کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ خداوند عالم جب کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا ہے، سلب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے۔ ہمارا موضوع ان مجلسوں کا رہا ہے زوال قوم کے اسباب اور ان کا راہ حل۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 2 سبب بڑے اہم بیان کیے ہیں جو قوم کو پستی اور پسماندگی میں لے جانے کے اہم ہیں اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ہے تعلیم کو چھوڑ دینا اور ایک ہے تجارت کو چھوڑ دینا۔ تعلیم کو آج بھی اپنا لیا جائے تو قوم ترقی کرے گی، تجارت کو آج بھی اختیار کر لیا جائے، ہماری قوم کا بچہ تاجر اور بزنس مین ہو جائے تو ہماری یہ قوم ترقی کرے گی۔ ایک سبب اور ہم نے بیان کیا تھا کہ خواتین کو مسجدوں اور نماز جماعت سے دور کر دیا گیا ہے، آج اگر اس پر بھی عمل ہو جائے تو ہماری یہ قوم ترقی کرے گی۔ ایک اور سبب ہم نے بیان کیا ہے کہ آپس میں رشتہ داری قائم کرنا، خاندانی آپسی رشتہ داری جو ہے وہ خون بدلی کا باعث نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نسل پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بہادر، شجاع، علمی گھرانے، متقی پرہیزگارانہ میں شادی کی جائے تاکہ خون بدلی ہو تو یہ قوم ترقی کرے۔ یعنی اگر ہم آپس میں شادی نہ کریں بلکہ بہترین خاندانوں میں شادی کریں، شجاع، علمی اور تقوی و پرہیزگار کے اعتبار سے جو علمی گھرانے ہیں ان میں ہم شادی کریں تو خون بدلی بھی ہوگی اور ہماری نسل پر اس کا کافی اثر پڑے گا، اس لیے کہ ماں کے دودھ میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ زوال قوم کے اسباب میں ایک اور سبب جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تفکر انفرادیت، انفرادی سوچ قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپس میں اختلاف رکھنا قوم کو پستی اور پسماندگی میں لے جاتی ہے، اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں۔ اتحاد و یکجہتی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، قوم ترقی کرتی ہے۔ ہمارے گھریلو مسائل ہوں یا قومی مسائل ہوں، ہمارے یہاں قوم میں اختلاف زیادہ نظر آتا ہے۔ گھریلو مسائل ہوں تو اس میں بھائی بھائی لڑتا ہوا اور نزاع کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور قومی مسائل ہوں تو اس میں بھی ہماری یہ قوم کے درمیان اختلاف زیادہ پایا جاتا ہے۔ انجمنوں میں اختلاف ہے، دینی اور سیاسی اور سماجی لیڈروں، رہبروں اور علماء کے درمیان اختلاف ہے، سب ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں۔ خاص طور سے وہ افراد، علماء ہوں یا دینی سیاسی لیڈر ہوں
جو قوم کے ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی مقام، کوئی پلیٹ فارم ہے، وہ یکجہتی اور اتحاد کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے ہیں اور نہ ہی بڑھانا چاہتے ہیں۔ بزرگان ہیں، ہم ان کی شان میں نہ تو کوئی گستاخی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں کوئی نصیحت کر سکتے ہیں۔ بس ہم تو ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ خدا ہماری اس قوم میں اتحاد و یکجہتی عطا فرمائے، خدا ہماری اس قوم کو ترقی کرے، ہمارے اس قوم کے ارکان ہوں، افراد ہوں، جتنے بھی سیاسی اور سماجی اور دینی رہبر ہیں، وہ آپس میں مل جل کر آگے بڑھیں اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ قدم اٹھائیں، مل جل کر کام کریں تو ہماری یہ قوم ترقی کرے گی۔ یہ ہے ہماری گفتگو، یعنی اختلاف سے اگر ہم بچیں تو ہماری یہ قوم ترقی کرے گی، اگر ہم اتحاد و یکجہتی کو اپنائیں تو ہماری یہ قوم ترقی کرے گی۔ لہذا اگر ہم اختلاف کرتے رہیں گے تو یہ قوم زوال و پستی میں جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد و یکجہتی سے آگے بڑھیں تاکہ ہماری یہ قوم ترقی کرے۔ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، روز تاسوعہ ہے۔ آج شہادت کے لحاظ سے، مصائب کے لحاظ سے جناب علی اصغر سے مربوط ہے۔ جناب علی اصغر کے مصائب آج کے دن پڑھے جاتے ہیں اور بعض جگہ پر امام حسین کے بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ روز تاسوعہ بہت قیامت خیز تاریخ ہے۔ کربلا کے میدان میں جب روز تاسوعہ آئی ہے تو روز عاشورہ سے کم نہیں تھی، اس لیے کہ ہر خیمے سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ دشمن جو ہیں آمادہ پیکار ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو شہزادی زینب نے بڑھ کے پوچھا، اے میرے بھیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جیسے کل تمہارے بھائی حسن کو ان کے اصحاب تنہا چھوڑ گئے تھے، کل قربانیوں کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے یہ ساتھی اور صحابی جو ہیں وہ تمہیں تنہا چھوڑ دیں۔ بس یہ گفتگو تھی، بھائی اور بہن کے درمیان تھی، مگر کسی صحابی نے یہ گفتگو سن لی، دوڑا ہوا اصحاب کے مجمع میں آیا، آواز دی، بھائیو غضب ہو گیا، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجا، اے مسلم، اے زہیر، غضب ہو گیا، ہماری شہزادی جناب زینب کو ہماری وفاؤں پر اعتماد نہیں ہے، اٹھیے اور اپنی وفاؤں کا اعتماد دلا دیجیے۔ بس یہ سننا تھا۔ اصحاب اٹھے، تلواروں کو نیام سے نکالا، نیاموں کو توڑ کے پھینکا اور خدمت میں آئے، آقا یا تو شہزادی سے کہہ دیجئے کہ ہماری وفاؤں پر اعتماد کرے، یا پھر ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ ڈالیں۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے، روز عاشورہ آئی، تمام عزیز و اقارب کام آ گئے، یکو تنہا حسین رہ گئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ نے
آپ نے فریاد کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ ارے اس آواز پہ کسی نے لبیک نہ کہا مگر ایک بے شیر تھا، اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا، آواز سن کے حسین خیمے کی طرف بڑھے۔ جیسے جیسے حسین خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کوہرام، خواتین کی آواز اور گریہ و بکا اور بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، اے بہن زینب ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، بھیا ذرا خیمے میں اندر تشریف لائیے، بے شیر نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، ہاں لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دو، میں لے جاتا ہوں میدان میں، شاید اشقیا کو اس پر رحم آ جائے۔ بچے کو حسین کی گود میں لا کے دیا گیا، مگر ماں رباب آگے بڑھی، آقا 2 منٹ کے لیے مجھے میرے بچے کو آپ دے دیں۔ بس حسین نے رباب کی گود میں بچے کو دیا۔ لوگ، دوسری خواتین یہ سمجھی شاید آخری دیدار، آخری مرتبہ اپنے بچے کو پیار کرنا چاہتی ہے، مگر رباب نے بچے کو گود میں لیا، اپنے خیمے میں آئی، ایک صندوق سی نکالی، اس میں سے نیا لباس نکال کے پہنایا، بالوں میں کنگھی کی اور سجایا۔ اس کے بعد لے کے چلی، مولا کی خدمت میں آئی اور مولا کو دینے سے پہلے اپنے بچے سے مخاطب ہوئی، اے میرے لال، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اب میں تمہیں بھیج رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم بھی واپس نہیں آئیں گے، اے میرے لال گریہ مت کرنا، تیر لگے تو گریہ مت کرنا۔ اس کے بعد بچے کو ماں نے باپ کے ہاتھوں میں دیا، آواز دیا، اے میرے آقا یہ میرا ہدیہ ہے، اسے قبول کیجیے، یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ حسین بچے کو لے کے چلے، میدان میں آئے، تمہاری نظر میں اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ بے قصور ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، مگر اشقیا نے اشقیا کو اس بچے پر بھی رحم نہ آیا، بلکہ 3 بھال کا تیر چلا، حسین کا بازو، بے شیر کا گلا چھد گیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔